अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल दुनिया में बड़ी तेज़ी से नई नई सफ़बंदियाँ सामने आ रही हैं और इन सफ़बंदियों के नतीजे में बहुत सारे ममालिक के कई अशरों पर मुहित ताल्लुकात में बड़ी जौहरी तब्दीलियाँ मुशाहदे में आ रही हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि रूस और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो 60-70 साल के पुराने हैं और भारत अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए हमेशा रूस की तरफ देखता रहा है और रूस ने भी कभी भारत को मायूस नहीं किया। इवन पाकिस्तान दुश्मनी में भी भारत को हमेशा रूस की सरपरस्ती और हिमायत हासिल रही है। लेकिन जब से दुनिया में अमेरिका और चीन के दरमियान एक कशमकश शुरू हुई है और रूस चीन के साथ खड़ा हो गया है, उस वक्त से लेकर आज तक अब चीन और रूस बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, जबकि भारत अमेरिका की गोद में बैठ गया है। इसी तरह भारत इसराइल के साथ बिल्कुल उसका इत्तेहादी नज़र आता है और दिन ब दिन ये सूरत हाल मज़ीद वसीतर होती जा रही है। पिछले महीने या पिछले महीनों के दौरान जब चीन और भारत के दरमियान कशीदगी हुई है और लद्दाख में बहुत सारे भारतीय फ़ौजी मारे भी गए हैं, बहुत सारे गिरफ़्तार भी हुए, बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए, तो भारत की पूरी कोशिश रही और उसकी ख्वाहिश और बल्कि तवक्को थी कि रूस उसकी मदद को आएगा। लेकिन रूस ने सिर्फ इतनी तो किया कि चीन से कुछ भारतीय फ़ौजियों को रिहा ज़रूर करवाया, लेकिन भारत का साथ नहीं दिया बल्कि चीन के साथ ही खड़ा रहा। और जब भारत ने अमेरिका के सामने चीखो पुकार की तो उस वक्त की ट्रंप इंतज़ामिया ने सिर्फ इतना तो ये कहा कि हम तुम्हारे और चीन के दरमियान मसालियत तो करवा सकते हैं लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता भारत की जो सारे मामलात है उसका इन्हिसार अमेरिका पे बढ़ता गया तो उसकी चीन से भी दूरी, दुश्मनी बढ़ती गई और रूस के साथ भी उसके फासले मज़ीद बढ़ते गए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि भारत और रूस के दरमियान एक बैका एग्रीमेंट हो गया जिसकी रूह से अमेरिका हर तरह की मालूमात, हर तरह की इंफॉर्मेशंस वो इकट्ठी भी करेगा और भारत के साथ भी शेयर करेगा, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में हो, चाहे वो चीन के बारे में हो। तो उस वक्त से लेकर अब तक वक्त के साथ साथ भारत और रूस के दरमियान काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिनके नतीजे में ये ममालिक दोनों, भारत और रूस, एक दूसरे के दोस्ती की बजाय अब मुखालफत में नज़र आ रहे हैं। मसलन कुछ अर्सा पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने खुलकर ये बयान दिया कि भारत मगरबी ममालिकार का कठपुतली बना हुआ है, उनका आलाकार बनकर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा बयान था जिसे भारत के लिए डाइजेस्ट करना, नज़रअंदाज करना, हज़म करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं, ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसके बाद फिर 3-4 दिन पहले की बात है कि भारत में रूस के सफ़ीर जिनका नाम निकोलाई कुदाशेव है, उन्होंने कुछ रूसी सहाफ़ियों और भारतीय सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर ये कहा कि भारत के साथ हमारे अलहदा ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ हमारे अलहदा ताल्लुकात हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भारत को कोई मसला नहीं होना चाहिए। रूस एक आज़ाद मुल्क है, उसकी अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी है, हमारी अपनी तरजीहात हैं। हम भारत के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं और हम किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात की वजह से मुतासिर नहीं होने दे सकते। इस पर बड़ी भारतीय मीडिया में भी और हुकूमती हलकों में भी
بڑی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ یہ وہی روس ہے جو ہر وقت بھارت کی ہاں میں ہاں ملایا کرتا تھا، اور خاص طور پر پاکستان دشمنی میں تو روس نے ہمیشہ ہی بھارت کو سپورٹ کیا۔ کل کی خبر یہ ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان سن 2000 میں یعنی 20 سال پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ان دونوں ممالک کے سربراہ مملکت جو ہوں گے وہ ہر سال آلٹرنیٹو ایئرز پہ ہر سال ایک سال روس میں اور ایک سال بھارت میں ان کی چوٹی کی ملاقات ہوا کرے گی، سربراہی ملاقات ہوا کرے گی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان جو معاشی تعلقات ہیں، جو دفاعی تعلقات ہیں، جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اس پر گفتگو بھی کی جائے گی اور ان تعلقات کو آگے بھی بڑھایا جائے گا۔ تو پچھلے سال یہ میٹنگ جو ہوئی تھی سربراہی، وہ رشیا میں ہوئی تھی، اب کی بار اس میٹنگ نے بھارت میں ہونا تھا، لیکن اب روس نے اس ملاقات کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ملاقات جو چوٹی کی ایک سمٹ میٹنگ ہونی تھی ملتوی کی گئی ہو، تو پھر یہ ورچوئل بھی ہو سکتی تھی، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی یہ ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن رشیا نے اسے سرے سے ہی ملتوی کر دیا ہے۔ تو اس پر بھی عالمی میڈیا میں تبصرے و تجزیے ہو رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ دراصل روس کو صرف چین کے حوالے سے بھارتی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس پر روس کو بھارت سے شدید ناراضگی ہے۔ دراصل ایک ایسا اتحاد ان دونوں بنا ہوا ہے جس کی میٹنگ 3-4 مہینے پہلے جاپان میں ہوئی تھی، جس میں امریکی وزیر خارجہ، آسٹریلیا کے وزیر خارجہ، بھارتی وزیر خارجہ اور جاپانی وزیر خارجہ نے حصہ لیا تھا، اور ان 4 ممالک نے ایک نیا اتحاد بنایا تھا جو بظاہر تو چین کے خلاف تھا کہ چین کو ساؤتھ چائنا سی میں دبوچا جائے گا، لیکن روس بھی اس 4 فریقی اتحاد کو اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ اس لیے روس کو اس اتحاد پر شدید اعتراض ہے کہ جاپان، بھارت، امریکہ اور آسٹریلیا مل کر چین اور روس کے مد مقابلے ایک نیا اتحاد بنا کے لے آئے ہیں۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اس اتحاد کی وجہ سے روس کافی بھارت سے نالاں ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پر یہ جو ڈیولپمنٹس ہمیں سامنے آ رہی ہیں بھارت اور روس کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، یہ انہی کا جواب ہے جو روس اپنی زبان میں بھارت کو دے رہا ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر روس اور چین ان 4 ممالک کے اتحاد کے جواب میں کیا پالیسی بناتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ روس اور چین اکٹھے ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے، اور جو روس ایک بڑی گیس پائپ لائن بچھا رہا ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے، یا جو ہم گرم پانی تک رسائی دے رہے ہیں روس کو، اس حوالے سے، تو پاکستان تو اپنی اپنی ترجیحات یا ضرورتوں کے تحت چین اور روس کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایران بھی، کیونکہ وہاں کئی سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری چین کرنے جا رہا ہے، اور ایران کے امریکہ کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ بھی چابہار بندرگاہ کے حوالے سے یا عربوں کے ساتھ تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے وہ 4 ممالک ایک اتحاد بنا چکے ہیں، تو ادھر بھی ایک اسی طرح 4 ممالک کا اتحاد ایک وجود میں آ چکا ہے، اگرچہ اس کا باقاعدہ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی، باقاعدہ اس کا اعلان نہیں ہوا، کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں ایران کے حوالے سے، اس پہ اوپر عالمی سطح پر سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، تو ابھی نظر نہ آنے والا یہ اتحاد تو وجود میں آ چکا ہے، لیکن آگے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی عملی شکل کیا بنتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جوں وقت گزرتا جائے گا، روس اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نہ صرف کشیدگی آئے گی، بلکہ یہ ایک دوسرے کے متصادم بھی ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں بھارت اسرائیل اور امریکہ کے مزید قریب ہوتا جائے گا، اور اگر بھارت کسی بھی صورت میں چین اور پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے یا اس کی جنگ ہوتی ہے، تو پھر روس کو کھل کر چین اور پاکستان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور ایسی صورت میں
بالکل پھر وہ اتحاد یا وہ ایک نئی صف بندی سامنے آ جائے گی جس پر لوگ جو ہیں ابھی پریڈکٹ کر رہے ہیں، پیشین گویاں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ روس کے اور بھارت کے جو ماضی کے تعلقات تھے آپ انہیں بھول جائیں۔ اب نئے تعلقات جو ہیں وہ چین اور روس اور پاکستان اور کسی حد تک ایران کے درمیان آپ دیکھیں گے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل، امریکہ، بھارت اور کچھ عرب ممالک وہ دوسری طرف آپ کو نظر آئیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔